السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمایوں نگر حیدرآباد کی مسجد عزیزیہ کے صدر و خطیب نے نماز جمعہ سے قبل اپنے بیان میں قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے اپنے ذاتی دماغی خول سے غلط معنی بیان کر دیے۔ خطیب صاحب نے واضح طور پر ہزاروں افراد کے سامنے قرآن کی سورہ البقرہ آیت نمبر 177 کہتے ہوئے بالکل غلط حوالہ بھی دے دیا۔ جس آیت کو خطیب صاحب نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخاطبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ انہیں راہ پر لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں راہ پر لاتے ہیں۔ خطیب صاحب نے اس آیت کو اپنے ذاتی انداز میں پیش کرتے ہوئے فرمان الہی کے معنی بدل ڈالے۔ خطیب صاحب نے آیت میں لفظ ذمہ داری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو پاور کہتے ہوئے، کوئی اختیار نہیں ہے کہتے ہوئے، قرآن کی آیت کی اپنی دماغی فکر سے مختلف تفسیر بیان کیے ہیں جو امت محمدیہ کے لیے گمراہی اور فرمان الہی کی توہین کے ضمن میں آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآنی آیت کے حوالے سے بالکل مختلف اور اپنی ذاتی تفسیر بتاتے ہوئے خطیب صاحب نے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اکرام کے متعلق قرآن کی آیت کے نام پر من گھڑت تفسیر پیش کر ڈالی ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے۔ یو ہیو نو پاور فار ہدایت۔ ان کو ہدایت دینا، لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کون؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 177، نوٹ کر لو۔ نو پاور، نو پاور۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی آدم کے بیٹے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، عظمت کے حساب سے سب سے ٹاپ موسٹ اللہ۔ اللہ کے بعد کائنات میں کسی کی عظمت ہو سکتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اتنے عظیم، اتنی عظمت والی ہستی میرے بعد نمبر 2 پوری کائنات میں، ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ کوئی امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم جن سے بولتے ہیں، جن کے بارے میں سنتے ہیں، وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا کہ ان کو بھی میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب پھر اختیار کس کو ہے؟ ٹوٹل ہولڈ اسی کو ہے، ختم۔ خطیب صاحب نے ابھی جو آیت بیان کی اور کہا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 ہے، چیک کر لو۔ ہم نے چیک کر لیا، یہ آیت 177 نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ خطیب صاحب خود ڈھونڈ کر رجوع و اصلاح کرے۔ اس آیت میں لیسا علیکا کہا گیا، جس کا مطلب آپ پر۔ خطیب صاحب نے نو پاور، کوئی اختیار نہیں جیسے من گھڑت جملے بیان کرتے ہوئے
قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ جہاں جو بات نہیں ہے اسے قرآن کہہ کر گمراہ کن بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں گے بڑے بڑے اولیاء، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ فرشتوں کو نہیں چھوڑے، حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، غوث پاک کو کیسے چھوڑیں گے؟ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو پکڑ لیں گے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تمام کو جمع کریں گے اور ان کو بھی جمع کریں گے جو اللہ کو چھوڑ کر پوجے جاتے تھے، اللہ کے علاوہ پوجے جاتے تھے، جن کی نیازیں ہوتی تھیں، جن سے دعائیں مانگے جاتے تھے، نفع و نقصان کا مالک جنہیں بتایا جاتا تھا، کاروبار ان سے منسلک کیے جاتے تھے، ان کے ناموں پہ چندے دیے جاتے تھے، ان کے ناموں پہ اگر بتیاں جلائے جاتے تھے، ان کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے گمراہ کیا ہے یا ام ہم ضلوا السبیل؟ کیا ہے شیخ صاحب؟ اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل؟ اانتم اضللتم عبادی ہؤلاء؟ میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، انتم، کیا تم نے اضللتم ان لوگوں کو گمراہ کیا جو ٹھہرے ہوئے ہیں، غوث پاک بول کے یہاں پہ آئے ہیں، اضللتم کیا تم نے گمراہ کیا ہے عبادی میرے یہ بندوں کو، ہؤلاء یہ بندے جو آج میرے پاس جمع ہو گئے ہیں، نیازیں وغیرہ کر کے آ گئے ہیں، آپ نے کہا ہے گمراہ کیا ہے ان لوگوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، کیا انہوں نے خود راستے یا یہ خود راستہ بھٹک گئے ہیں؟ کہ تم نے کیا غوث پاک؟ اے معین الدین چشتی آپ نے کہا یہ خود بگڑ گئے؟ کیا جواب ہے بھائی؟ یہ لوگ بول رہے ہیں اولیاء اللہ جو زمین میں پوجے جاتے تھے، قالوا سبحانک ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء۔ مالک تھر کانپ رہے ہیں، آیت پڑھے تو پتا چل رہا تصور میں تھر کانپ رہے ہیں پورے۔ کیا بول رہے ہیں؟ قالوا سبحانک، مالک تو ہر عیب سے پاک ہے۔ غلطی آپ کی ہے بولے، اللہ تعالیٰ سے بول دیے غلطی آپ کی ہے، ڈائریکٹ نہیں بولے لیکن انڈائریکٹ بول دیے۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ مالک آپ ان کو بہت زیادہ مال دے دیے، ضرورت زندگی سے زیادہ دے دیے، وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ دادا کو بھی ایکسس مال دے دیے۔ جب مال بڑھ گیا، دنیا پیاری ہو گئی، حتیٰ نسوا الذکر، تیری جو نصیحت تو بھیجا تھا وہ بھول گئے مالک، یا ہم جو نصیحت تیرے بارے میں کیے تھے وہ یہ لوگ بھول گئے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، تیری جو نصیحت بھوکے پیاسے رکھتا تو نصیحت پکڑ کے رہتے، کیسا مال، کیسے جھنڈے،
کیسے جلوس، کیسے خمخمے بغیر پیسوں کے ہوتے یہ؟ گھر میں اگر ہانڈیاں لیفٹ رائٹ کر رہی ہوتی خالی، کوئی سوچ نہیں سکتا مالک میں پریشان ہوتے تھے مالک آپ دے دیے زیادہ، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، بہت زیادہ مال آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دے دیا، باپ دادا کا دیکھ کے ان کو یہ لوگ بھی شروع کر دیے، حتیٰ نسوا ذکر، یہ نصیحت بھول گئے، تیرے انبیاء کے ذریعے سے جو نصیحت آئی تھی وہ بھول گئے۔ وہ منظر تازہ کرو دوستو، میں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہی آپ سے، اور ریفرنسز دے جا کے دیکھو اور غور و فکر کرو، سوچو۔ خطیب صاحب نے اس آیت کا حوالہ نہیں دیا، لیکن ہم بتاتے ہیں انہوں نے سورہ الفرقان آیت نمبر 17 کا مطالعہ کیا ہے۔ خطیب صاحب نے اس آیت کا حوالہ لیتے ہوئے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہوئے من گھڑت اور اپنی ذاتی تفسیر بیان کر ڈالی، جبکہ یہ آیت کافروں اور مشرکین اور ان کے بنائے گئے معبودوں کے لیے کہی گئی ہے۔ اس طرح سے خطیب صاحب نے اولیاء اللہ کا نام لیتے ہوئے انہیں کافر، مشرک اور ان کے معبود قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ الفرقان کی اس آیت نمبر 17 کو سمجھنے سے پہلے آیت نمبر 1 سے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں کافر اور مشرکین کے لیے کہی گئی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بات واضح ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کافر لوگ۔ کیسے کافر؟ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے پیغمبر کی من گھڑت بات کہے ہیں۔ اسی طرح کنٹینیوشن میں یہ آیت نمبر 17 ہے جو خطیب صاحب نے تلاوت کی، یہ کافروں اور مشرکین کے ضمن میں ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کافروں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوجتے تھے ان کو جمع کریں گے، اور پھر ان کے معبودوں سے فرمائیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ ایسے ہی کنٹینیوشن میں پڑھتے آئیں گے تو آیت نمبر 26 میں بھی واضح طور پر لفظ الل کافرین بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس روز حقیقی حکومت اللہ کی ہوگی، اور وہ دن الل کافرین، کافرین پر بڑا سخت ہوگا۔ خطیب صاحب نے سورہ الفرقان کی آیت کو بیچ سے اٹھا کر اپنی من گھڑت تفسیر بتا دی ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے منسلک کر دیا اور کہا کہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ یہ اسی طرح کی حرکت ہے جس طرح پروین توگاڑیا نے قرآن میں سے لفظ جہاد کاؤنٹنگ کرتے ہوئے بتا دیا کہ قرآن میں اتنے مرتبہ جہاد کرو لکھا گیا ہے۔ مساجد کی کمیٹیز، صدر اور خطیبوں سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ قرآن اور احادیث میں بنا رد و بدل کیے امت کو تعلیم دیں۔ قرآن و احادیث عربی میں پڑھتے ہوئے اپنی زبان میں اپنا دماغی خول و ذاتی فکر بیان کریں گے تو یہ اللہ کے کلام اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور امت کو گمراہ کرنے کے ضمن میں آئے گا۔ اپنے فرقوں کے اختلافات ذہن سے نکالیں اور ایک امت محمدیہ بن کر مساجد میں وہی حق بیان کریں جو اللہ اور رسول نے فرمایا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہر کوئی دین اسلام اپنے دماغ سے چلائے گا اور کہے گا یہ اللہ نے فرمایا، یہ رسول نے فرمایا، لیکن خود اپنے دماغ کی فرمائے گا۔